انسانی تاریخ کا طویل ترین دور زیادہ تر سبزی خوری کا رہا ہے اور اب بھی دنیا کی بڑی آبادی کا یہی طرز زندگی ہے اور ماضی قریب تک اسی طرح کی صورتحال اہل مغرب کی بھی تھی۔ گوشت کی طرف زیادہ رغبت صرف 19ویں صدی کا قصہ ہے جس کو مہمیز 20ویں صدی کی خوشحالی نے دی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ایک امریکی شخص 1940 تک گائے کا گوشت سالانہ 30 کلو کھاتا تھا جو 1978 میں 40 کلو ہو گیا اور اب مزید بڑھ گیا ہے۔ ایک امریکی کی مجموعی گوشت کی خوراک بشمول مرغی، مچھلی 100 کلو سالانہ ہے۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اور انڈے اس کے علاوہ ہیں۔ ہمارے ملک میں گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ کڑاہی گوشت، نہاری، پسندے، بریانی، کنا، بہاری بوٹی، سیخ کباب اور گولا کباب وغیرہ کے اشتیاق نے لوگوں کا خرچ بہت بڑھا دیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 11 ترقی یافتہ ممالک دنیا کا 40% گوشت کھاتے ہیں۔ کیا سبزی خور طویل عمر ہوتے ہیں؟ یہ غلط فہمی عام ہے کہ انسان جیسی قوی الجثہ مخلوق بغیر گوشت کھائے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہاتھی، گھوڑے، بیل اور دوسرے حیوان سبزی خور اور نہایت مضبوط و جفاکش ہیں۔ عالمی جنگوں کے زمانے میں جن ممالک میں گوشت کی رسد گھٹ گئی تھی، سبزی خوری نے صحت بہتر کر دی اور امکان ہے کہ موت کی شرح بھی گھٹا دی تھی۔ اس زمانے میں دل کی رگوں کے امراض کم ہو گئے تھے، مگر جنگ کے بعد جب غذاؤں میں وہی افراد ہوئی تو مرض اور موت کا بھی پہلے جیسا حال ہو گیا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اہل ہنزا جن کی غذا زیادہ تر ترکاریوں پر مشتمل ہے نہایت طویل عمر پاتے ہیں، اور اس میں تو شک نہیں کہ غذاؤں میں سبزیوں کی کثرت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ سبزی خوری کی عادت دل کی محافظ ہے۔ عیسائیوں کے 7ویں دن والے فرقے کی اکثریت کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتی اور شراب اور تمباکو نوشی بھی استعمال نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ عارضہ قلب سے بڑی حد تک محفوظ ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عارضہ قلب ان ممالک میں زیادہ ہے جو گوشت خور ہیں اور حیوانی چربیاں سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ عارضہ قلب میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور ان میں موت کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ حالیہ زمانے میں انتباہی اور اصلاحی تدابیر اور احتیاط سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکیوں کی بھی صورتحال اس ضمن میں ناگفتہ بہ تھی۔ یونانی اور اطالوی جو حیوانی چربیاں سب سے کم کھاتے ہیں دل کی صحت کے معاملے میں بہت بہتر حالت میں ہیں۔ جاپان کی مثال بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں چکنائی بہت کم کھائی جاتی ہے اور تمام صنعتی ممالک کی نسبت عارضہ قلب میں اموات کی شرح یہاں سب سے کم ہے۔ حالانکہ یہاں تمباکو نوشی اور بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ اس بات میں اب کوئی شک نہیں کہ سبزی خوروں میں بلند فشار خون اور کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ ان کی نسبت گوشت خوروں میں زیادہ ہوتا ہے۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور انڈے کھانے والوں میں بھی سبزی خوروں کی نسبت کولیسٹرول اور فشار خون زیادہ ہوتا ہے۔ عارضہ قلب میں اہم سبب کولیسٹرول اور جمی ہوئی چکنائی ہے جو حیوانی غذاؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سبزی خوروں کو عارضہ قلب سے نسبتاً تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ کھلاڑیوں، پہلوانوں اور کثرتی افراد کو بھی گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کھلاڑیوں وغیرہ کو حیوانی لحمیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل انہیں جس قدر لحمیات پٹھوں کی مضبوطی اور دباغت بڑھانے کے لیے درکار ہوتی ہیں اس قدر انہیں سبزیوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ سبزی خوروں میں جفاکشی، مسلسل محنت کشی کی صلاحیت اور قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 اشروں کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جس غذا سے عارضہ قلب کے امکانات میں کمی ہوتی ہے وہی غذا بڑی آنت، پستان اور رحم وغیرہ کے سرطان میں بھی کمی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے 7ویں دن والے فرقے اور جاپانیوں میں یہ سرطان کم ہیں، مگر گوشت خور امریکیوں میں یہی سرطان بہت زیادہ ہیں۔ جاپانیوں میں معدے کے سرطان کی دیگر وجوہ ہیں۔ بڑی آنت کے سرطان کا سبب گوشت، چربی اور کولیسٹرول کی باقی ماندہ گاد ہے جس سے سرطانی مواد پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑی آنت کے قریب رہتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی غذا کھانے والے قبض میں مبتلا رہتے ہیں۔ رحم اور پستان کے سرطان کا سبب اس غذا سے کثیر مقدار میں نسوانی ہارمون ایسٹروجن کی پیداوار ہے جو سرطانی اثرات رکھتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سبزیاں، گوبھی، شلجم، مولی، پالک، پھلیاں، دالیں، بیج اور پھل کھانے والے افراد میں مانع سرطان خمائر یعنی انزائمز پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ سرطانوں سے نسبتاً محفوظ رہتے ہیں۔ سبزی خوری کے فوائد حاصل کرنے کے لیے مطلق سبزی خور ہو جانا ضروری نہیں۔ دراصل ہر کھانے میں یا ہر روز گوشت کھانا غیر ضروری ہے۔ کھانوں کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ سبزیوں، ترکاریوں پر انحصار بڑھتا اور گوشت پر
کم ہوتا جائے۔ گوشت کے سالن میں سبزی کی مقدار زیادہ ہو۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ اصل کھانا دال، سبزی، پھلی اور اناج ہے، باقی گوشت کی قلیل مقدار صرف خوشبو اور ذائقے کے لیے ہے۔